اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب مولانا عبدالقدیر آوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے علاقے میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اتنی بڑی ہستی کا یہاں پہ تشریف لانا اور ہمیں اپنے فیض سے نوازنا۔ میرے بھائیوں دوستوں، چونکہ حکیم عبدالماجد صاحب کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ موقع ایسا ہے کہ تمام جو پروانوں کے طور پہ اپنے پیر اور اپنے مرشد سے کی بات سننے آئی ہیں، مجھے اس چیز میں مت لے کر آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے اور چند ایک کلمات اگر کوئی ہو سکے تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اپنے والدین کو بہت چھوٹی عمر سے دیکھنا شروع کیا، ان کا اسلام سے لگاؤ اور اپنے اللہ پہ توکل، اور ان چیزوں کو دیکھتا پروان چڑھا۔ چند ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنے اسلام کے بارے میں پڑھوں، سوچوں، دیکھوں، کچھ فکر کروں، اور اگر آج کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، یہ مذہب کیا ہے، تو میں اس کو صرف یہ کہوں گا کہ جس میں اخلاق ہے وہ مسلمان ہے۔ اور میرے خیال سے سب سے بڑی بات جو ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں سکھائی اور ہمیں پڑھائی، وہ صرف اور صرف حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ یقیناً بہت بڑا چیز ہے، اور اس کو ادا کرنا شاید ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم حقوق اللہ ادا کر سکیں۔ کسی مسلمان کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکے جو اس کی نعمتیں اس کو نوازا گیا۔ لیکن اس کے باوجود میرے اللہ نے، خالق کائنات نے کہا کہ حقوق اللہ میں شاید معاف کر دوں، لیکن اگر کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ تم نے برا کیا ہے تو اس کی معافی وہ انسان، وہ مسلمان ہی تمہیں دے سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے میرے لیے اسلام شروع بھی اخلاق سے ہوتا ہے اور ختم بھی اخلاق سے ہوتا ہے، اور اس اخلاق میں، ان حقوق میں وہ چیز شروع ہوتی ہے آپ کے ماں باپ سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، آپ کے ہمسایوں سے، اور اتنی خوبصورتی سے اس مذہب میں ہر انسان کے حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے آپ کو اس قابل کر لے کہ وہ اپنے حقوق العباد کو پورا کر سکے اور انسانوں کے ساتھ دھوکہ اور جھوٹ سے بچ کر اپنی زندگی گزار سکے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہم جیسے بھولے بسروں کی ٹریننگ کرنا، ہمیں اس راستے کو سکھانا، اس کے اندر ان جیسے مولانا عبدالقدیر آوان، مولانا اکرم آوان جیسے جید علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے انسانوں کی ٹریننگ کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اور نہ صرف اللہ کے حقوق بلکہ بندوں کے حقوق کو کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، میں جب آ رہا تھا تو رستے میں حاجی ناصر محمود للہ صاحب مجھے ملے، اور جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں ان کا درس سننے جا رہا ہوں تو یقین کریں وہ کافی مصروف تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے لیے فرض ہے کہ میں سب سے پہلے وہاں پہ جاؤں۔ تو یہ آپ کی محبت میں حاجی ناصر للہ صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی سرزمین میانی پہ، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں حضرت صاحب ہمیں اسی طریقے سے وقت دیتے رہیں گے، ہماری ٹریننگ کرتے رہیں گے، اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کے حوالے سے جو ہمارے میں کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ سب دوستوں بھائیوں کا۔